إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، اس روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ، سب سے رحمت اور خیر و برکت والی اگر کوئی جگہ ہے، کوئی مقام ہے، تو وہ مقام، وہ جگہ مسجد ہے۔ مسجد سے بہتر اور افضل اس پوری کائنات کے اندر کوئی جگہ نہیں، اور یہی وجہ ہے جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوتے ہیں، کوئی بھی مسلم علاقہ، مسلم بستی، مسلم محلہ ہوتا ہے، وہاں مسجد کا ہونا لازم اور ملزوم ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، مقام قباء میں پہنچے، چند دنوں تک آپ نے وہاں قیام فرمایا، تقریباً 14 دن۔ وہاں آپ 14 دن قیام کیا، وہاں سے نکلنے سے ایک دن پہلے جمعرات والے دن مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ آپ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعے کے دن آپ وہاں سے نکلے مسجد قباء سے اور وادی بنی عمرو بن سلمہ میں پہنچے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی، اور وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے آج
مسجد جمعہ یا مسجد عاتقہ وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور پھر آپ وہاں سے نکلے، مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں آ کر کے آپ ابھی مہمان ہیں. آپ نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، صحابہ کرام بالخصوص مہاجرین کے گھروں اور مکانات کی فکر نہیں کی. خود مہمان ہیں، صحابہ کرام بیار و مددگار ہیں مہاجرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کر دیا آپ نے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلم سماج کے اندر، مسلم آبادی اور مسلم علاقوں کے اندر مسجد کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں 3 مساجد کی بنیاد رکھی ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے سچے مومنوں کی نشانی بتاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدیں کون لوگ تعمیر کرتے ہیں؟ مسجدوں کی بنیاد، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی توسیع اور مسجدوں کی فکر کن لوگوں کو دامنگیر ہوتی ہے؟ انما کا جو لفظ آتا ہے وہ حصر کا معنی دیتا ہے. ساری چیزوں کو کاٹ چھانٹ کر کے، الگ تھلگ کر کے کسی ایک چیز میں محصور کر دیتا ہے، جس کو ترجمے میں کہا جاتا ہے صرف. انما صرف، جیسے میں یہ کہوں کہ صرف فلاں آدمی، اب ظاہر ہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سارے لوگوں کو کاٹ چھانٹ کر کے، الگ تھلگ کر کے میں نے صرف فلاں آدمی کا نام دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ. مسجدوں کی فکر، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی توسیع صرف اور صرف وہی لوگ کرتے ہیں. کون؟ جن کے اندر 5 خوبیاں ہوتی ہیں، جن کے اندر 5 خصوصیات ہوتی ہیں. من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے، توحید ہوتی ہے، ایمان والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں. جن کے دلوں کے اندر مسجد بنانے کی فکر ہوتی ہے، ایمان والے ہوتے ہیں. والیوم الآخر، دوسری خوبی، جو آخرت کے اوپر، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر، حساب و کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، مر کر کے اپنی تمام زندگی کے ایک ایک لمحے کے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے. یہ زندگی آپ نے کس چیز میں؟ مسجد بنانے میں صرف کی، کمانے میں، دولت کمانے میں خرچ کی، اپنا گھر بنانے میں کہاں خرچ کیا ہے؟ زندگی کے بارے میں ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا. مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. اس مال، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ 7-8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مال کا تذکرہ کیا ہے. اور کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ اگر مال، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو مسلمانوں سنو، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. مسلمانوں اپنے گریبانوں کو ٹٹولو، جھانکو، دیکھو اور غور کرو کہ مال کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے، زجر و توبیخ کر کے مسلمانوں کو کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا. تم اللہ کے راستے میں مسجد میں خرچ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ اگر مال کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ گئی تو عذاب آنے والا ہے میرے بندوں کے اوپر. جیسے بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ کیا بولتا ہے؟ ارے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میری بات مانتے کیوں نہیں؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں نے زندگی میں بڑے تجربات کیے ہیں، بات مان لو.
اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کر رہے؟ فی سبیل جانتے ہیں اللہ کا راستہ. آپ کسی راستے پر چلتے ہو، مقصد کیا ہوتا ہے؟ منزل تک پہنچنا. یہ اللہ کا راستہ ہے، مقصد اللہ تک پہنچو گے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے. اور آگے اللہ ایک بڑی شاندار بات بیان کر رہا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مسلمانوں، یہ زمین اور آسمان کی ساری میراث اللہ کی ہے. میراث جانتے ہو؟ کوئی آدمی مر جاتا ہے، اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہے، جو مال، جو ترکہ، جو پراپرٹی چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں. بعد میں وہی چیزیں اس کے بیٹے بیٹیوں میں، بیویوں میں تقسیم ہوتی ہے. اللہ یہ پیغام، یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ دنیا اور سنسار کے باسیوں، تم سب کے سب ایک دن سما کے گھر اترنے والے ہو، سب کے سب مر جانے والے ہو. یہ زمین، آسمان، یہ کائنات، یہ ساری کی ساری چیزیں میری ہیں. پھر غرور کس بات کا ہے؟ تم کہتے ہو کہ میرا ہے، یہ میرا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو مسجدیں کون لوگ بناتے ہیں؟ جن کے اندر 5 صفتیں، 5 خوبیاں موجود ہوتی ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور تیسری چیز وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. چوتھی چیز وَآتَى الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اب آگے اللہ فرما رہا ہے، یہ 5 چیزیں ہو گئی. آگے اللہ فرما رہا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ہدایت یافتہ اللہ کہہ رہا ہے. ہم اور آپ اپنی ہر نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. یہ ہدایت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جن کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں وہ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اور جو مسجد کی تعمیر کرے ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہدایت چاہیے تو مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی توسیع میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے. مسجد میں عبادت کرنے، مسجد میں نماز پڑھنے، مسجد میں آنے اور جانے، مسجد کی خدمت کرنے، مسجد کے اندر اپنا بھرپور تعاون پیش کرنے میں اس کا دل لگا ہوا ہے، پوری طاقت لگا رہا ہے مسجد کو بنانے اور مسجد کو آباد کرنے میں. فاشهدوا له بالایمان. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں پورے قوم، پورے سماج، پورے سوسائٹی کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے مومن ہونے کی گواہی دیں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے تو پورے سماج کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کے مومن ہونے کی گواہی دے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت کریمہ انما یامر مساجد اللہ، یہ آپ نے تلاوت فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے آتا ہے اور خاص طور سے عشاء اور فجر کے لیے آتا ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جان کی، اس کے مال کی، اس کے آل و اولاد کی حفاظت کی گارنٹی دے رکھا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کے جان کی، مال کی اور آل و اولاد کی حفاظت کی گارنٹی دے رکھا ہے. یہ نوجوان جو آج کل گھوم رہے ہیں، مسجدوں کو نہیں آ رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہے، یہ جو امن و چین اور سکون کے ساتھ جی رہے ہیں، ان کے والدین کی کرامات ہے، ان کے والدین کی دین ہے کہ ان کے والدین آ رہے ہیں مسجد میں. ان کی وجہ سے اللہ ان کو حفاظت دے رکھا ہے، امن و امان دے رکھا ہے. اگر ان کے والدین چھوڑ دیں تو یہ سب کے سب برباد ہو جائیں. غور کرو، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اللہ کے ذمے میں. اور مسلمانوں، جو کوئی بھی مسجد میں آتا ہے اس کو برا بھلا کہنا، اس کو گالی گلوچ دینا، اس کے اوپر ظلم کرنا، اس کو ستانا، ایسا نہیں کرنا کبھی کسی کے ساتھ. کیوں؟
کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے عہد و پیمان کی امن و امان کی حفاظت کی گارنٹی دے رکھا ہے، اور جب اللہ نے دے رکھا ہے تو اس کا مطلب اس کو ستانے والا اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اللہ کے امن و امان کو توڑنے والا شخص ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد کسی بھی نمازی، کسی بھی مصلی کو کبھی کوئی تکلیف نہ دے، نہ گالی گلوچ دے، نہ اس کو پریشان کرے، نہ اس کی عزت اس کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ یہ چند باتیں تھیں مسجد کے تعمیر کے تعلق سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجدا للہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے، خوشنودی چاہتا ہے، اجر و ثواب چاہتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم کیسے ایک گھر بنا سکتے ہیں، ایک گھر ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی روایت میں آپ نے فرمایا، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاط او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے گھر بنائے گا، کمفحص قطاط، پرندے کے گھونسلے جیسا، کبوتر کے گھونسلے جیسا، او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ پرندے کا گھر کیا مطلب، یہ کبوتر کیا مطلب؟ کوئی آدمی آ رہا مسجد کے اندر، دیکھ رہے ہیں بورویل نہیں ہے، بورویل لگوا دیا، نل لگوا دیا، مسجد کا کام شروع ہو رہا ہے، آ رہا ہے سیکریٹری صاحب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پورا سیمنٹ، پورا سریا یہ میری طرف سے۔ کوئی سیٹ صاحب آ رہے ہیں، کہہ رہے صدر صاحب مسجد تعمیر ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، یہ پورا ریت، پورا گٹی، پورا مورنگ یہ میری طرف سے ہے۔ یہی ہے کبوتر، یہی ہے پرندہ، کمفحص قطاط او اصغر۔ آج مسلمانوں کے پاس دولت کی بہتات ہے، مگر مسلمانوں سنو، ایک ہے دال سے دولت، اور اسی دال سے دل بھی ہے۔ دولت تو خوب ہے مگر دل بہت چھوٹا ہے۔ اور صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ دولت کی تنگی تھی، دولت کی اتنی فراوانی نہیں تھی، مگر ان کا دل بہت بڑا تھا، دل بہت بڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت انہی سے ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جانتے ہیں؟ اور اکثر قرآن کی جتنی روایتیں ہیں، مسجد کی جتنی روایتیں ہیں، اکثر عثمان غنی ہی سے ہیں، مروی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے تعلق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محنت ہے، جو کوشش ہے، یہ جو ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش، محنت اور ان کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اور مسجد کا نام آئے، مسجد کا تذکرہ ہے، عثمان کا نام نہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عثمان غنی ہے، بے شمار ایک دو موقع سے نہیں، کئی موقع سے جب بھی رسول اللہ نے اعلان کیا کہ مال کی ضرورت ہے، یہ عثمان نے اپنی دولت کے دہانے کھول دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، من یشتری بیر روما، کون ہے جو روما کے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ عثمان کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں خریدتا ہوں۔ گئے یہودی کے پاس، ایک نہیں، اس کی قیمت کا ڈبل پیسہ دے کر کے، ڈبل روپیہ دے کر کے، درہم و دینار دے کر کے اس کو خرید لیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہی عثمان ہے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، من یشتری بقعۃ آل فلان، کون ہے جو اس مسجد کے بازو میں زمین بک رہی ہے، اس کو خرید کر کے مسجد کے اندر ملا دے تاکہ مسجد کو شادہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا ہے، من یشتری بقعۃ آل فلان۔ عثمان کھڑے ہو گئے، یہ عثمان ہے۔ کہتے ہیں، فاشتریتها من صلب مال، میں نے اس زمین کے حصے کو، ٹکڑے کو اپنے اصلی مال سے خریدا۔ اصلی مال، اس پہ کسی بھائی کا کوئی حق نہیں تھا، بہن کا حق نہیں تھا، یہ نہیں کہ بھی جائیداد تقسیم ہی نہیں ہوئی ہے، لٹاؤ اللہ کی راہ میں۔
असली माल, ना तो भाई का ना तो बहन का और किसी का कोई हक नहीं था। उस माल को मैंने खर्च करके, जमीन खरीद करके मस्जिद के अंदर दे दी। अल्लाह के रसूल ने उनको जन्नत की बशारत, 1-2 मर्तबा नहीं 8 मर्तबा जन्नत की बशारत दी रसूलुल्लाह ने। और उनके इसी खर्च की देन है। कितने साल हो गए दुनिया से गए उनको? कितने साल बोलो? 1444 साल, 45वां साल चल रहा है। आज भी उनका अकाउंट सऊदिया के खाते में चल रहा है, उनके नाम से अकाउंट चल रहा है। ये उस्मान गनी है। आप भी मस्जिद में दोगे, मस्जिद में खर्च करोगे, आपका भी अकाउंट इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत तक जिंदा रखेगा। वो लोग जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं, वो लोग जो अपने मरहूम रिश्तेदारों के नाम से भी अकाउंट खुला सकते हैं। आप अगर ऐसा करोगे, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दादा दादी के लिए अगर अल्लाह के नाम पर अकाउंट खुलवाओगे तो कल आप भी इस दुनिया से जाओगे। बच्चा देखता है कि अब्बा ने दादा के लिए मस्जिद में ताउन दिया था, पूरा सीमेंट, पूरा सरिया दे डाला था दादा के नाम पर, दादी के नाम पर, तो अब्बा भी चले गए दुनिया से। मैं भी जरा अब्बा के नाम से, अम्मा का नाम से कर दूं। ये अकाउंट है, जब तक मस्जिद कायम रहेगी क़यामत तक इंशाअल्लाह आपके नाम पर, एक तो आपका नाम जिंदा रहेगा, दूसरे आपके अजर सवाब और नेकियों में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। आप कब्र में रहेंगे, बरज़ख की जिंदगी में रहेंगे, देखेंगे अल्लाह मेरे दर्जात को बुलंद फरमा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपके आने वाली नस्लें, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपके नाम पर अकाउंट खोलने वाली नहीं। 1400 साल। और दिल्ली के अंदर जामे मस्जिद है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। मुगलिया सल्तनत का एक पावरफुल बादशाह गुजरा है, मस्जिद बनवाई, चला गया, लेकिन आज भी उसकी मस्जिद जिंदा है। एक शाहजहां मर्द था जो दिल्ली में हुकूमत करता था, और एक शाहजहां, एक औरत थी, बेगम थी, जो मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम ताजुल मसाजिद है। आज भी वो मस्जिद जिंदा है। एक मर्द ने बनवाई, दूसरी औरत ने बनवाई, और ये मस्जिद ताजुल मसाजिद पूरे एशिया की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद शुमार की जाती है। आप जाइए मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, आप अंदाजा कीजिए कब बनवाए थे, कब चले गए, आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। अल्लाह ने नाम को जिंदा रखा है। जो अल्लाह के राह में खर्च करेगा, अल्लाह उसके दर्जात को, उसकी शान को भी बढ़ा देगा और उसके नाम को भी जिंदा रखता है। ये अल्लाह की राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही वजह है कि इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादि इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादि इलल्लाह अस्वाकुहा। रुए जमीन का सबसे प्यारा हिस्सा अगर कोई है तो मस्जिद है, और रुए जमीन का सबसे मकबूल और नापसंदीदा हिस्सा, टुकड़ा, इलाका मार्केट और बाजार है। आज मुसलमानों की हालत यह है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं, और मस्जिद में अभी देखो जैसे ही सलाम फेरा जाएगा, वो लोग जो सबसे लास्ट में मस्जिद में आते हैं, सबसे पहले वही भागेंगे मस्जिद से। अल्लाह की रहमतें नहीं चाहिए, अल्लाह की सकीनत नहीं चाहिए, फरिश्तों का घेराव नहीं चाहिए, उन्हें बरकतें नहीं चाहिए। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में आता है सबसे पहले जाते हैं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सबसे महबूब और बेहतरीन और पसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक मस्जिद है। क्यों? मस्जिदें अल्लाह के लिए इसलिए प्यारी हैं कि इसमें अल्लाह की इबादत होती है, नमाजें पढ़ी जाती हैं, जिक्र होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल कुरान मजीद की तिलावत होती है, सुबह शाम यहाँ तौहीद और सुन्नत का प्रचार किया जाता है, शिर्क बिदअत और खुराफात की बेखुदी होती है। ये मस्जिद है, वो ये जमीन का सबसे मुबारक हिस्सा है। और बाजार, मार्केट, यहां झूठ होता है, दजल होता है, जुल्म होता है, इस्तेहसाल होता है, फ्रॉड होता है, फरेब होता है, धोखा होता है, और मर्दो जन का इख्तिलात होता है, और न जाने कितने ऐसे मौके आते हैं गुनाह के जहां मार्केट और बाजार में हुआ करते हैं। इस वजह से बाजार और मार्केट अल्लाह के नजदीक सबसे मकबूल और सबसे नापसंदीदा जगह है। और मस्जिदें सुबह शाम फरिश्ते नाज़िल होते रहते हैं,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وعشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کسی مسجد میں آتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور قرآن مجید کو پڑھتی اور پڑھاتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے آسمان سے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور وحفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسی مجلسوں کو۔ بازار میں آتے ہیں فرشتے، فرشتے مسجد میں آ رہے ہیں رحمت کے، گھیر لیتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں مسجد میں آنے والے لوگوں کے لیے۔ فرشتوں کی دعا نہیں چاہیے آپ کو؟ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے۔ مسلمانوں، وہ دعائیں یاد ہے آپ کو؟ یہ مسجد مرکز انوار ہے، نور پھیلتا ہے، نور پھوٹتی ہے، روشنی پھوٹتی ہے، توحید کی، ایمان کی، حق کی، صداقت کی، امانت کی، دیانت کی، یہ تمام چیزوں کا نور پھوٹتا ہے ان مسجدوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری بلائیں، بہت ساری آفتیں انہی مسجدوں کے ذریعے سے ٹال دیتا ہے۔ یہ فرشتے جو رپورٹ پہنچاتے رہتے ہیں، پورے سماج کا لیکھا جوکھا اللہ کو پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ، فلاں بستی میں ایک مسجد ہے، تیرا عبادت خانہ ہے، چند لوگ آتے ہیں مسجد میں تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ وہاں اذان ہوتی ہے، اے اللہ تیری کتاب و سنت کی، تیری توحید کا پرچار ہوتا ہے، اے اللہ عذاب کو نہ بھیج۔ یہ جو سارے لوگ یہ نان مسلم چین و سکون سے جی رہے ہیں، انہی مسجدوں کی دین ہے، اور ہتھوڑا انہی پہ چلایا جا رہا ہے، خود ہی اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان مسجدوں کی دین ہے، اللہ عذاب کو، بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ان مسجدوں کی وجہ سے۔ یہ مرکز انوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کو جاتے تو آپ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطینی نورا۔ یاد کر لو، بہت ہی عظیم شان دعا ہے۔ اے اللہ تو میرے دل کو پرنور کر دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، میرے دل کے اندر تو نور کی روشنی بھر دے، وفی لسانی نورا، میری زبان کو پرنور کر دے، میری سماعت کو پرنور کر دے، میری بصارت کو پرنور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے۔ اللہم آتینی نورا، اے اللہ تو مجھے سراپا پرنور کر دے، نور میں، روشنی میں نہایا ہوا انسان کر دے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ رسول رحمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مسجد آتے وقت وہ جانتے ہیں کہ مسجد انوار ہے، یہاں سے روشنی پھیلتی ہے، پورے سماج کو یہاں سے روشنی ملتی ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے ماحول کا جائزہ لیجئے، اور خصوصاً ہندوستان کا جائزہ لیجئے، جو حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورتحال میں مسجد کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ۔ یہ ظالم مسجد کو ڈھانا چاہ رہا ہے، مسجد کو توڑنا چاہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ایک ظالم اللہ کے گھروں کو توڑنے کی، گرانے کی خواہش رکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی عبادت خانہ نہ ہو، تو سنو، اللہ اس سے بھی بڑا ایک ظالم اس کے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اس سے بھی بڑا ایک ظالم مسلط کر رکھا ہے۔ بس مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ صبر و تحمل سے کام لینا ہے، ایمان اور عمل صالح کرنا ہے۔ دو چیزیں، صبر اور تحمل۔ احتجاج پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے، دھرنا نہیں دینا ہے۔
اگر ہو سکے تو قانونی لڑائی لڑو، پروٹیسٹ وغیرہ یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ صبر تحمل سے کام لینا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کرنا ہے، یہی دو چیزیں کرنی ہے، اور پھر انتظار کرنا ہے اللہ کی مدد کا۔ ولولا دفع اللہ الناس، دنیا کا سب سے سپر پاور ظالم، سب سے بڑا طاقتور اور سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا اسلام دشمن اور سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کوئی گزرا ہے تو فرعون گزرا ہے۔ بڑے بڑے قانون پاس کیے اس نے، بڑی بڑی قراردادیں اس نے منظور کرائی پارلیمنٹ سے۔ لوگ گھبرائے ہوئے پریشان ہو کر کے موسیٰ کے پاس آئے، کہا موسیٰ اب مصر کے اندر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ فرعون پہلے ہمارے بچوں کو قتل کرتا تھا، اب ہمیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر کے وجعل اہلھا شیعا، بی کلاس سی کلاس میں کر کے ہمارے سارے حقوق چھین لیا، اس نے سارے حقوق چھین لیا ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، کریں تو کیا کریں؟ اے موسیٰ آپ دعا کرو، کچھ کرو آپ اللہ کے نبی کو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شکایت سن کر کے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ فرعون کو نیست و نابود کر دے، اس کا سر غرور تو کچل دے، بہت ہو گیا ہے تیرے بندوں کے اوپر، بہت ظلم کر رکھا ہے اس نے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ موسیٰ اور ہارون ہم نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں، قبول ہو گئی دعا، لیکن ابھی تمہیں کرنا کیا ہے؟ فاستقیما، ابھی صبر کرو، ابھی انتظار کرو اور استقامت اختیار کرو، شریعت کے اوپر اسلام کے اوپر عمل کرو، جو تورات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اللہ کی مدد فوراً نہیں آتی ہے، اللہ کیا کرے؟ فاستقیم، ابھی استقامت اختیار کرو، صبر کرو، اور سنو ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، یہ کتنا بھی دباؤ ڈال دیں، کتنا بھی پریشر کر رکھیں، ان کی بات سننا نہیں ہے، ان ظالموں کی، ان فسادیوں کی بات سننا نہیں ہے۔ استقامت اختیار کرو، صبر و تحمل سے کام لو، ان کی بات نہ سنو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، چند دن گزر گئے انتظار کرتے کرتے، اللہ نے پھر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ بِمِصْرَ، کہ مصر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، جہاں جہاں ٹولیوں میں گروہوں میں مسلم آبادی ہے، ہر مسلم آبادی کے اندر ایک ایک مسجد تعمیر کرے۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ وہی کہاں سے آ رہی ہے؟ پارلیمنٹ سے، سپریم کورٹ سے، راج سبھا اور لوک سبھا سے آ رہی ہے؟ نہیں، عرش والے آسمان کے اوپر سے، وہاں سے آ رہی، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، وہاں سے آرڈر، وہاں سے حکم آ رہا ہے، مسلمانوں اپنے تمام مسائل کا حل اوپر سے کرواؤ۔ یہ پارلیمنٹ یہ ہمارے لیے کارگر نہیں ہے، یہ سب دوگلے لوگ ہیں، جب چاہتے ہیں ادھر کا فیصلہ ادھر، ادھر کا فیصلہ ادھر کر دیتے ہیں، وہاں سے فیصلے کرواؤ۔ اللہ نے حکم دیا جہاں جہاں مسلم آبادی ہے وہاں ہر مسلم آبادی کے اندر ایک ایک مسجد تعمیر کرو۔ فرعون نیست و نابود ہوا تو مسجدوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ظالم ہو، جابر ہو، اس کو انجام تک پہنچانے کا انتظام اللہ نے مسجدوں سے کر رکھا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے نزدیک مسجد کی اہمیت ہی نہیں رہی، مسجد یہ تھرڈ کلاس کی چیز بن چکی ہے۔ سب سے پہلے اپنا گھر، اپنی بلڈنگ، اپنی گاڑی، اپنا یہ مسجد ٹھیک ہے دیکھا جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا کی ساری خیر و برکت انہی مسجدوں سے کی وجہ سے ہے۔ اور حدیث، جب تک یہ مسجدیں قائم ہیں تب تک قیامت نہیں آ سکتی، مسجدیں ختم قیامت آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا آگے، مسجدیں قائم ہو گئی، واقیم الصلاۃ، اس میں باجماعت نماز پڑھو، اور اے موسیٰ اور ہارون وبشر المؤمنین، اب مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، مسجدیں بن گئی ہیں، نمازی بن گئے ہیں، اب مسلمانوں کو خوشخبری دے دو کہ اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس کا غرور ختم ہونے مٹنے والا ہے۔ اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد فرعون کا بیڑا غرق ہو گیا،
دریائے نیل میں اپنی موت خود مر گیا۔ اللہ نے اتنے بڑے ظالم کا غرور اور اس کی طاقت اور اس کا پاور سب کچھ ختم کیا، کہاں سے؟ مسجدوں کے ذریعے سے۔ یہ مسجدوں کی اہمیت ہے، یہ مسجدوں کی فضیلتیں ہیں۔ لہذا مسلمانوں، ان مسجدوں کے بارے میں غور کرو، اپنے لیے مسجدوں کے لیے وقت نکالو اپنی زندگی سے۔ جب بھی کوئی خالی اوقات ہو مسجدوں میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ یہ مسجدیں بہت بڑی بابرکت ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کرے گا، اعلان کرے گا، منادی کرے گا، این جیرانی۔ بہت ہی اہم بات ہے مسلمانوں، مسجدوں سے دور رہنے والے لوگوں، اللہ کل قیامت کے دن اعلان کرے گا، این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ فرشتے حیران پریشان، اے اللہ تیرا پڑوسی؟ ہم اتنے مقرب فرشتے صبح و شام ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم سے ہمارے علاوہ کون تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے؟ اور مسلمانوں، ایک دعا اسی فرعون کی بیوی نے کی تھی، جانتے ہو؟ ویسی دعا آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔ اے اللہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کے ظلم سے میں تنگ آ چکی ہوں، اتنا بڑا طاقتور اور پاورفل آدمی ہے، اس نے حکومت کا اور ربوبیت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میں دنیا کے اندر اس کا ظلم برداشت کر رہی ہوں، لیکن کل قیامت کے دن رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، قیامت کے دن اپنے پڑوس میں میرے لیے گھر بنا دینا۔ یہ دعا کس نے کی ہے؟ ایک عورت نے کی ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کی ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن کہے گا، این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ فرشتے پریشان کہیں گے، من ينبغي ان يجاورك، اے اللہ کس کی یہ ہمت ہے، کس کی یہ مجال ہے کہ تیرا پڑوسی بن سکے؟ اللہ فرمائے گا، فرشتے خاموش ہو جائیں گے، سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کون پڑوسی ہے اللہ کا، کس کی ہمت ہے، کس کی مجال ہے کہ اللہ کا پڑوسی بن سکے؟ اللہ خود ہی جواب دے گا، این عمار مساجد، کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے، کہاں ہے مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، کہاں ہے مسجدوں کی توسیع کرنے والے، کہاں ہے مسجدوں کو چندہ دینے والے، کہاں ہے مسجدوں کو کے لیے اپنی دولت کے دہانے کھول دینے والے؟ اللہ اعلان کرے گا، اللہ اپنا پڑوسی بنائے گا قیامت کے دن۔ مسلمانوں، قیامت کے دن اللہ کا پڑوسی بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد آپ کی، ہماری اس کے توسیع کا کام شروع ہو گیا ہے۔ میری آپ سے نہایت ہی عاجزانہ، مخلصانہ، درد مندانہ اپیل اور گزارش ہے کہ آپ سے جو کچھ ہو سکے، جتنا ہو سکے، دامے دل میں سکھنے، آپ اپنی اس مسجد کے لیے دل کھول کر کے چندہ دیجیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ذہن میں رکھ کر کے کہ اگر آپ اللہ کے اس گھر میں اگر آپ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں تو آپ کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ قیامت تک جب تک مسجد باقی رہے گی، آپ کے اجر و ثواب میں، آپ کی نیکیوں میں، آپ کے درجات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ سوچ کر کے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، دادا پردادا کے لیے اگر آپ اللہ کے راہ میں اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں تو یقیناً آپ کے بعد آنے والی نسلیں، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بیٹیاں، آپ کی پوتے پوتیاں آپ کے لیے بھی کھولیں گے۔ اس لیے نہایت ہی عاجزانہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر عظیم اور اجر جزیل کے مستحق بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔